بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ویڈیو کے اس حصے میں یعنی دوسرے پارٹ میں ہم بات کریں گے امریکہ اور داعش کا تعلق اور آگے وہ داعش کو کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پالیسی کنفیوز لگتی تھی، کیونکہ وہ ایک طرف عراق والی سائڈ پہ تو داعش کے اوپر بامبنگ بھی کرتے تھے اور دوسری طرف کردوں کو ہتھیار دے کے ان کے خلاف لڑواتے تھے، جبکہ سیرین سائڈ پہ داعش کو وہ ویپنز بھی دیتے تھے اور ان کو ہر طرح کی انٹیلیجنس انفارمیشن بھی دیتے تھے تاکہ وہ بشار الاسد کے خلاف لڑ سکیں۔ سو یہ بظاہر ایک کنفیوز پالیسی، لیکن دونوں سائڈ پہ CIA اس کو چونکہ مہارت کے ساتھ کنٹرول کر رہی تھی، اس لیے امریکن پالیسی جو ہے وہ وہاں پہ دونوں سائڈ پہ مختلف طریقوں سے چلتی ہوئی نظر آئی۔ امریکہ کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس سے داعش اگر قابو پا جاتی ہے تو مڈل ایسٹ میں ہم یہ ملک جو ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن اس کو یہ چیز قبول تھی کہ اگر سیریا کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، عراق کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جیسے میں نے کہا پہلی ویڈیو میں کہ رشیا اور ایران کے میدان میں آ جانے سے امریکہ کی یہ سوچ ناکام ہوئی اور وہاں پہ داعش جو ہے وہ شکست کھا گئی، اور اس کے بعد اس کے مختلف ایلیمنٹس جو غیر ملکی تھے وہ بھاگ گئے دوسرے ملکوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے، جہاں بعض کا ٹرائل ہوا، بعض کو چھپ چھپا کے وقت گزارنا پڑا۔ اب یہ ہے کہ افغانستان میں جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، میری اسیسمنٹ ہے کہ افغانستان میں اب یہی کام کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی ایک تو وہ رشیا والے سینٹرل ایشیا کے لوگ موجود ہیں جو کہ داعش کا حصہ تھے اور بھاگ کے ادھر آ گئے، اسی طرح وہ ایرانین بلوچستان سے سنی گئے ہوئے وہ بھی موجود ہیں، اور پھر بھارت نے وہاں پہ خراسان چیپٹر کے نام پہ ISIS خراسان یعنی ISIS یہ کریٹ کی تھی، اور اس میں ہمارے ہی پاکستان کے لوگ تھے، جس میں کہ TTP کے کچھ لوگ تھے، کچھ پنجابی طالبان تھے، کچھ آپ کہہ لیجئے لشکر جھنگوی کے لوگ تھے۔ یہ ملا کے تو ایک گروہ ایسا بنایا تھا جو کہ صرف اور صرف پاکستان میں آپریٹ کرتا تھا، اور پاکستان میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ تباہی مچائی۔ پاکستان کافی حد تک پاکستان نے ان کا کلکامہ کیا اور داعش کو پاکستان میں پاؤں جمانے کا موقع نہیں دیا، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے تھے جو کہ افغانستان سے اسی خراسان چیپٹر کے نام پہ جو آرگنائزیشن کریٹ کی ہوئی تھی وہ استعمال ہوتی تھی پاکستان کی طرف۔ اب یہ ہے کہ یہ خراسان چیپٹر کے لوگوں نے کچھ واقعات پچھلے 1.5 مہینے میں 4 واقعات، بڑے واقعات یہ انہوں نے افغانستان میں بھی کیے ہیں، لیکن ان کی استبداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پہ مقابلہ کر سکیں یا کوئی وہاں پہ تباہی کر سکے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان کو چونکہ ان کے ٹھکانوں کا کچھ کا پتہ تھا، تو طالبان نے ان میں سے کافی سارے لوگ مارے بھی ہیں، اور طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کا صفایا کریں۔ اب امریکہ کی سوچ جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ تو بھارت کا مہرہ تھا کہ جو خراسان چیپٹر والے ہیں، اب ان کو اگر ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، تو وہ اتنی اسٹرینتھ ان کے پاس نہیں ہے، وہ اکا دکا تو وہ کر سکتے ہیں دہشت گردی کے واقعات، لیکن جس انداز سے ان کو طالبان کے سامنے کھڑے کیا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کو تباہ کریں اور الٹیمیٹلی طالبان کا وہاں سے صفایا ہو جائے، تو اس کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ چاہیے۔ لہٰذا امریکہ نے آلریڈی امریکن جو مغربی جو میڈیا ہے اس سے میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے۔ اس میں ضرورت ہوگی کہ جو خراسان چیپٹر ہے اسی کو بے شک بڑھایا جائے، اس میں اور لوگوں کو شامل کیا جائے۔ پاکستان اس وقت خراسان چیپٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ انٹیلیجنس اور انفارمیشن وغیرہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کی نقل و حرکت کے بارے میں جو کچھ معلومات ہم لے سکتے ہیں وہ ہم طالبان کو دیتے ہیں، کیونکہ یہاں خطے کے ممالک کا سب کا مفاد یہی ہے کہ داعش ہو یا کوئی بھی دہشت گردی افغانستان سے ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے خطے کے ممالک کو خطرہ ہے، اور یہی چیز افغانستان کو بار بار کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ختم کریں۔ یہ چیز تسلیم کی ہے افغانستان کے حکمرانوں نے یعنی طالبان نے کہ پاکستان ان کو نہ صرف کچھ
انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہا ہے، بلکہ ان کے ٹیلی فون وغیرہ کی جو بات چیت وہ مانیٹر کی جا رہی ہے۔ تو پاکستان اس میں کافی حد تک مدد کر رہا ہے، اور طالبان خوش ہیں، ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اس کا داعش کا مقابلہ کر سکیں گے، اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہی تھا کہ ہمارے پاس نہ تو ٹرینڈ آرمی تھی اور نہ ہی انٹیلیجنس اور نہ ہی پولیس ہمارے پاس تھی ٹرینڈ۔ اب وہ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ کچھ وقت میں یہ چیز ہمارے پاس ہمارا دفاع پورا تیار ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، سو وہ اس کا کچھ انتظام ہوگا۔ اب چیز یہ کہ داعش میں لوگ کہاں سے آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ امریکہ اور بھارت کی ٹرینڈ آرمی موجود تھی، جس کو کہ طالبان کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ وہ بڑی تعداد میں تھے، کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ تھے، وہ ڈسبرس ہو گئے، بھاگ گئے، کیونکہ ان کو نیچرلی طالبان نے تو ان کو واپس اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چونکہ واپس بلایا نہیں اور تنخواہیں بھی نہیں دی کسی نے، تو وہ نیچرلی وہ ان امپلائڈ ہیں، وہ اپنا روزگار اور اپنا قصہ ڈھونڈیں گے۔ بہت پاسبل ہے کہ بھارت کے اور امریکہ کے ٹرینڈ وہ لوگ بہت سارے یہ خراسان چیپٹر میں شریک ہو جائیں، اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ وہیں سے ریزسٹنس جو ہے وہ دوبارہ بلڈ اپ کیا جائے، کیونکہ وہ امریکی ہتھیاروں کو چلانا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی لنکیج جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو بنائی جا رہی ہیں، میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ چلائی جا رہی ہیں انٹیلیجنس رپورٹ دنیا میں ایک ماحول کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ اس کو ایک نیچرل پروسیس سمجھا جائے۔ وہ یہ ہے کہ مین جو ہیڈ کوارٹر داعش کا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں مڈل ایسٹ میں ہے، وہ یمن میں ہے یا شام میں ہے، وہاں سے ان کے ٹویٹس وغیرہ بنا کے چلائے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں یہ کافر ہیں، کیونکہ طالبان نے کوئی اسلامی کام نہیں کیا، یہ تو کفار ہے، لہٰذا ان کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ کام داعش کرے گی۔ سو یہ ایک ڈیزائن ہے جو کہ ایک انفارمیشن کے طور پہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اور لنکیج اس کی اور کمانڈ سٹرکچر کو باہر جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، تاکہ یہ ایک بڑی آرگنائزیشن بن کے سامنے آئے جو کہ طالبان کا مقابلہ کر سکے، ایک اسٹرینتھ، اور یہ ایک انسرجنسی کے طور پہ طالبان کے خلاف لڑیں۔ اور طالبان کو چونکہ اینٹی ٹیرر آپریشنز کا بہت تجربہ نہیں ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی طالبان کو وہاں سے طالبان کا صفایا کر سکیں گے، اور اس طرح افغانستان میں دوبارہ ان کی مرضی کی حکومت آ سکے گی۔ اس کے لیے داعش کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جائے گا۔ اس میں مین پاور کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ تو افغانستان سے مل جائے گی، کافی مل جائے گی، لیکن کچھ اسی طرح باہر کے ملکوں سے لوگوں کو چلایا جائے گا۔ اور یہ کھیل جو افغانستان یہ کھیل جو کہ سیریا میں اور لیبیا میں کھیلا گیا، وہ اب کوشش کی جائے گی کہ اسی کا ریپلیکا، اسی کو دہرایا جائے افغانستان میں۔ پاکستان کی طرف سے جو اس وقت ان کو مدد یا کمیونیکیشن ہے ان کو افغانیوں کو یا افغان طالبان کو، وہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت ہے، مگر اس میں ضرورت ہوگی کہ خطے کے تمام ملک جو ہمسایہ ملک ہیں، جس میں رشیا، چائنا وغیرہ موجود ہیں، وہ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے طالبان کی بھرپور مدد کریں، تاکہ طالبان اس خطرے کو بڑھنے سے یا ان کے قابو سے نکلنے سے پہلے وہ اس کو ختم کر سکیں۔ اس میں طالبان جو ہیں وہ ان کو برگلایا جا رہا ہے، امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ ہم سے انٹیلیجنس لیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خطے میں، آپ کے ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ نہ ہو، یا وہاں سے دہشت گرد اٹھ کے کسی اور کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ وہ گیم ہے جو کہ امریکہ طالبان کو اپنے ساتھ برقرار کے اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں لانا چاہتا ہے، لیکن طالبان ٹرسٹ نہیں کر رہے، اور وہ بڑا صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ امریکہ بظاہر دوست بنے گا، لیکن اندرونی طور پہ وہ ان سے نالاں ہے، کیونکہ وہ ڈسے ہوئے ہیں ان کے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سو فی الحال تو یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، لیکن یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ کل کو امریکہ پیسہ ویسا دینے کے چکر میں ان کو کسی طرح برگلا لے، کیونکہ افغانستان میں مالی حالات بہت ہی برے ہیں۔
آج کے دور میں ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، طالبان اس تھریٹ کو بہت سیریس نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آج اس داعش کا یا خراسان چیپٹر کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوگی اور ان کو بڑی جلدی ختم کر دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ داعش طاقت پکڑ گئی اور جس طرح نظر آتا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایک دم سے پھر داعش جاگ گئی، جو دنیا میں سوئی مری پڑی تھی اب پھر جاگ گئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب طالبان جو ہیں یہ کافر ہیں اور ہم ان کا انتظام کریں گے، ان کو ماریں گے. یہ وہ چیز ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے اور نظر آتا ہے کہ یہ دوبارہ کام کر سکتے ہیں. امریکہ کے پاس، امریکہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے افغانستان کے آئیں بائیں، اس کا وجہ بنیادی ہے کہ اس وقت امریکہ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک یہاں پہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو یہ بات جتا کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ اپنا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں رشین فارن منسٹر نے پہلے بھی وارننگ دی تھی اور انہوں نے، اور رشیا اس معاملے میں بہت ہی سینسٹیو ہے. وہ نہیں چاہتے کہ سینٹرل ایشیا میں یا افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں کسی میں بھی امریکن انٹیلیجنس کی یا امریکن آرمی کی پریزنس ہو. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ بڑے سینسٹیو ہیں. چنانچہ امریکہ اس وقت جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ جو پاکستان سے ایئر سپیس کا استعمال بھی مانگ رہا ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنا دوبارہ سے انٹیلیجنس نیٹ ورک اور ریئیکشن کیپیبلٹی یہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، جس میں وہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے خلاف کل کو داعش کی مدد کرے. فی الحال یہ چیز ابھی تک امریکہ کی اسکیم یہ کامیاب نہیں ہوئی. بظاہر افغانستان میں ایک جنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ طالبان وہاں پہ قانون کا راج قائم کریں اور جو داعش تھوڑی بہت وہاں پہ موجود ہے اس کو ختم کریں. لیکن اگر اس میں دیر ہوئی تو یہ جو خطرات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میٹیریلائز کر سکتے ہیں. اب اگر امریکہ کو وہاں پہ رسائی مل جاتی ہے اور وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت کو ان کا صفایا کر دیتا ہے، وہ حکومت گر جاتی ہے، تو پھر تو بڑا معاملہ صاف ہے. ورنہ اس صورت میں وہاں پہ امر اللہ صالح وغیرہ جب یہ جنگ جاری ہو تو وہ کر سکتے ہیں کہ ان کی باہر ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنوا دیں اور بعد میں ان کو لے آئیں یہاں پہ. لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہوا تو کم از کم اس کھیل میں طالبان مصروف ہو جائیں گے اندرونی جنگ میں، اور وہ خانہ جنگی اور پھر وہاں سے مہاجرین کا نکلنا، یہ کام پھر وہاں پہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. اور یہ وہی چیز ہے جو کہ طالبان کو سمجھنی چاہیے اور اس وقت ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، ان سے مل کے کام کریں، تاکہ ایک طرف تو ان کو امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنا پڑے، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس داعش کی بڑھتی قوت کا مقابلہ کر سکیں. امریکہ کے لیے اس وقت مشکل حالات ہیں. پاکستان فی الحال اس کو انٹیلیجنس نیٹ ورک میں مدد دینے کو اس طرح تیار نہیں ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. اسی طرح سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو رشیا نے روکا ہوا ہے اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ شاید امریکہ اس کو اس طرح نہ سنبھال سکے. اس وقت امریکہ کی ساری فورس جو ہے وہ قطر میں موجود ہے اور اس کے سارے انٹیلیجنس کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. قطر وہاں سے تقریباً 1200 میل دور ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہاں سے استعمال کرنا ریسورسز کو وہ اکنامیکل بھی نہیں ہے ان کے لیے اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. لہٰذا وہ قطر کی بجائے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ان علاقوں میں پاکستان یا جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان میں کہیں ان کو مل جائے اور وہ کچھ سپیس مل جائے یا ان کا کچھ انتظام ہو جائے تاکہ وہ افغانستان میں افیکٹو رہیں. اگر یہ ان کے ڈیزائنز نہ ہوتے تو ان کو افغانستان کی طرف آنا بھی نہیں چاہیے تھا، سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا. ان کا کام ختم ہو گیا، وہ چلے گئے اور جا کے اپنے معاملات کو وہاں نپٹاتے. امریکہ جب نکل گیا افغانستان سے تو پھر بات ختم. لیکن چونکہ ان کے یہ ڈیزائنز ہیں اس وجہ سے وہ یہ کوشاں رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان کے ہمسایہ ممالک کو ملا کے تو وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا سلسلہ وہاں کریں. ورنہ ان کو کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ آنے کی، لیکن اب وہ وہاں پہ دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ رشیا، چائنا، ان ممالک کے اوپر نگاہ بھی رکھ سکتے ہیں.
ان کو عراق یہ افغانستان ڈینائی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی اپنی حکومت بن جائے تو اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔